بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. اور پہلے جو نشست تھی اس میں ہم نے خاصی گفتگو کی یہ دہشت گردی کے حوالے سے اور بلوچستان کی صورتحال کے اوپر، ایون کے پی کی صورتحال کے اوپر بھی گفتگو ہوئی. تو اب صدر کا خطاب جو تھا اس کے اوپر قومی اسمبلی میں بحث بھی جاری ہے، اور صدر کے اس خطاب میں جو میجر نقطہ تھا وہ تھا کہ صوبوں کی تمام اکائیوں کو اعتماد میں لے کے جو کڑی دی اقتصادی رابطہ کونسل ٹائپ ان سے اجازت لے کے ای سی سی اکنامک کونسل، ہاں ای سی سی، تو وہ نہر جو ہے سندھ دریائے سندھ کے نظام سے نہریں نکال کے جو چولستان کو دی جا رہی ہیں، جس کا افتتاح مریم بی بی اور چیف آف آرمی سٹاف نے کیا تھا، اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کو بہرحال اعتراضات ہیں. سندھ اسمبلی نے قرارداد بھی منظور کی ہے، اور اس پر میں چاہتا ہوں کہ دوست احباب اپنا نقطہ نظر پیش کریں. وہ جواب دیں گے اس کا. چلو ٹھیک ہے. 1996 کے اندر ہمیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ایک بریفنگ دی گئی چولستان اینڈ گریٹر چولستان کے اوپر، اور اس وقت پنجاب حکومت کا ایک منصوبہ تھا کہ ہم ہیڈ سلیمانکی سے ایک نہر نکالیں گے، اور وہ نہر نکال کے ہم پیرلل چلتے ہوئے اپنا اس کے دریائے ستلج کے پیرلل چلتے ہوئے ہم پہلے چولستان آباد کریں گے، پھر بڑا چولستان آباد کریں گے. اور یہ پنجاب کے اندر چولستان ہوتا ہے، پرلی طرف چلا جائے سندھ میں تو تھار کہلاتا. ٹھیک، یہ ان کا اس وقت کی پلاننگ تھی. اس پلاننگ پہ وقتاً فوقتاً عمل بات آگے بڑھتی رہی، بات کاغذات کے اندر. تو جو ہیں کیا نام ہے ان کا، پرویز الہی صاحب نے بھی اسے تھوڑا سا آگے دھکا لگایا. اور یہ جو کیئر ٹیکر دور تھا محسن نقوی صاحب والا، اس میں اس کے دو پہلو تھے. ایک تو یہ منصوبے کی لاگت، چونکہ یہ کچھ 100 ارب سے اوپر جا رہا تھا منصوبہ، تو کہا گیا کہ اسے مرکز سے کو دے دیا جائے یا مرکز سے اپروو کروا لیا جائے. تو سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے پاس گیا، اس نے اس کو اپروو کر دی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ ای سی سی کے پاس چلا گیا، ای سی سی نے بھی اپروو کر دی. نہر ایز اے پروجیکٹ اپروو ہو گیا. اب اس نہر میں چلے گا کیا؟ اس میں پانی چلنا. تو پانی کہا گیا کہ جناب لاہور، قصور اور اوکاڑا، یعنی کہ دریائے راوی کے اس طرف کے جو 3 شہر ہیں، یہاں پہ اربنائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور ان کے لیے جو نہر کا پانی آتا ہے نہروں سے یہاں پہ اس زمینوں کا وہ ضائع ہوتا ہے. تو ہم ان 3 اضلاع کا پانی جو ہے، جو کہ تقسیم آب کے معاہدے کے تحت کی شک 14D کے تحت وہ پنجاب کا حق ہے کہ وہ کہے کہ میں اس ضلع کو اتنا پانی دوں گا اپنے. یہ مجھے یعنی ویسے بھی بڑا ظلم ہے کہ 80% زراعت کرنے والے صوبے کے لیے بھی 37% پانی، اور 16% زراعت کرنے والے صوبے کے لیے بھی 37% پانی. بہت ظلم ہے. لیکن اور اس کے اوپر لیکن چونکہ پنجاب کی قیادت نے کبھی اونرشپ نہیں لی اور سرنڈر کرتی آئی ہے، یہاں پہ تو 51% پاپولیشن کے لیے 47% ریسورسز ہوتے ہیں. اور یہ پنجاب کی ماشاءاللہ جو مقبول ترین قیادت ہے، شہباز شریف صاحب وہ سرنڈر کرتے ہیں، نواز شریف صاحب سرنڈر کرتے ہیں. یہاں پہ تو ہم جو ہے اس کو جو فاٹا ہے اس کو اضافی فنڈز دے دیتے ہیں، اور 10 سال کے بعد 650 ارب روپیہ دے کے پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ آپ نے ایک سی ٹی ڈی بنانا تھا، وہ کتنے گیا ہے؟ وہ پتہ چلتا ہے 650 ارب بھی کھا گئے نے، سی ٹی ڈی بھی نہیں بنیا، اور ان فاٹا کے اضلاع کے اندر ایک آنے کا کام نہیں ہوا. پھر ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم بلوچستان کو اضافی فنڈز ایلوکیٹ کر دیتے ہیں. الحمدللہ ان کے نتیجے میں یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ جو بلوچستان میں پچھلے دنوں ہوا، لیکن یہ آج کا موضوع نہیں. ہم نے جناب وہ کر دیا سر. وہ اس کے بعد اب اس میں پانی چلنا ہے. پانی کی تقسیم جو ہے اس کا ہم لے لیں، اپروول لے لیں ارسا سے کہ بھائی یہ ہمارا پانی ہے. یہ ہم نے 4 ماہ جو سیلاب کا پانی آتا ہے اور سندھ میں جا کے سمندر میں گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا نہیں جی، سمندر میں تو پانی ڈالنا بہت ضروری ہے. بھائی وفاق نے ایک سٹڈی کروائی تھی، اس کے مطابق 3.5
اور سندھ کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے اسٹڈی کرائی تھی, اس کے مطابق 8 MAF پانی جو ہے وہ سمندر میں جانا چاہیے, اور اس وقت جا رہا ہے 27. تو 19 MAF زیادہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اس 19 MAF میں سے آدھا MAF جو ہے وہ اس نہر میں آنا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا. تو اس کے لیے بھی ہم گئے, پنجاب گیا ارسا کے پاس. ہمیشہ پنجاب کو ارسا سے شکست ہوتی رہی ہے, یا اگر کبھی پنجاب جیتا بھی ہے تو 3-2 سے جیتا ہے. بلوچستان ہمیشہ سندھ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا, KP کے مل جایا کرتا تھا, اور پنجاب اکیلا رہ جاتا تھا. یہ پہلا موقع ہوا ہے کہ پنجاب, سندھ اور بلوچستان جو ہے یہ تینوں ایک سائڈ پہ تھے, اور وفاق کا نمائندہ بھی ایک سائڈ پہ تھا. سندھ ارسا کے اجلاس کے اندر اکیلا رہ گیا, اور اس پروجیکٹ کی اپروول ہو گئی. جب آئینی محاذ کے اوپر ان معاملات کو سالو کرنے کا فورمز کے اوپر آپ کو شکست ہو گئی, تو اس کو ایک پولیٹیکل ایشو بنانے کی کوشش کی گئی. اس کا حل موجود ہے. اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے, آپ ریفرنس بھیج دیجئے. تقریر کرنے کی بجائے صدر صاحب ریفرنس بھیج دیں سپریم کورٹ کو کہ جناب یہ وفاق کا ایک نمائندہ ہے, وہ نہیں مانتا, باقی 4 ایک سائڈ پہ ہو گئے, 3 یا 4, اور یہ ایک اکیلا ہے, اس کو ایڈریس کریں, اس سے منگوا لیں. یہ تھوڑا سا اوور ڈوئنگ کیا انہوں نے جو ہے, اور خاص طور پہ پھر اسٹیٹ سپانسرڈ مظاہرے کروائے جا رہے ہیں, یہ اس سے زیادہ بری بات ہے. آپ بات کرنا چاہیں؟ میرے خیال میں بھائی سومرو پہلے بات کریں, میں بات کروں گا ضرور. ٹھیک. اچھا, اب ایشو یہ ہے کہ جو رضی صاحب نے معذرت کے ساتھ جو اعداد و شمار دیے ہیں سارے غلط ہیں, سارے غلط ہیں. 27 ملین ایکڑ فٹ یہ کسی سال ثابت کر دیں ہر سال ایوریج 1976 سے 2002 تک. جس طرح 2022 میں سیلاب آئے تو اس وقت تو پتہ نہیں کتنا پانی گیا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہر 10 سال کا مجھے حساب کتاب بتا دیں. میں کینالز کے خلاف نہیں ہوں, میں ایک وفاق میں رہتا ہوں, میں ایک فیڈریشن میں رہتا ہوں. یہاں پر فیصلے کسی نگران حکومت نے نہیں کرنے. یہ فیصلہ نگران حکومت کا تھا, نگران حکومت کے دور میں منظوریاں لی گئی تھیں, اور آج بھی جو صدر صاحب نے خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ سب بیٹھ جائیں. بھائی بیٹھنے میں حرج کیا ہے؟ ارسا فورم نہیں ہے. ارسا صرف آپ کو واٹر اویلیبلٹی بتائے گا کہ کتنا پانی ہے, ٹھیک, کتنا کس صوبے کا شیئر ہے. دوسری چیز وہ صرف بتایا کہ پیرالل ایک نہر نکلے گی, نہیں. انڈس سسٹم ہے, یہاں سے جہلم سے پانی ڈائیورٹ ہوگا چناب میں, چناب سے ڈائیورٹ ہوگا ستلج میں, ستلج سے پھر وہ جائے گا ادھر چولستان. ٹھیک, پھر جو پنجاب کا شیئر, میں نے آپ کو پہلے کیا کہا تھا کہ پنجاب کا بڑا کیس ہے, سندھ کا شاید اتنا نہ ہو جتنا پنجاب کا بڑا کیس ہے. اس میں ہوگا کیا کہ جب شارٹیج ہوگی تو چشمہ جہلم لنک کینال سے پانی لیا جائے گا, پھر جہلم میں پانی جائے گا, کیونکہ جہلم سے لیا جا رہا ہے چولستان کے لیے, پھر چشمہ جہلم لنک کینال سے پانی ڈائیورٹ کیا جائے گا ادھر جہلم میں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے کہ پانی 6 کینال ہے, ایک کینال نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب پچھلے دنوں کچھ بریفنگز ہوئی, میں بھی اس میں گیا تھا, انہوں نے کہا جی 5 کینال ہم نے وتھڈرا کر لی. کیوں وتھڈرا کر لی آپ نے؟ بھئی آپ نے منظور کروائی تھی تو کیوں وتھڈرا کی؟ پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو رضی صاحب اسٹڈی کی بات کر رہے, رضی صاحب نے مجھے ڈاکومنٹ دکھائیں, 3.5 اگر ہو نا تو میں صحافت چھوڑ دوں گا. وہ 6.5% یا 8.5% ہے ورلڈ اپنا انٹرنیشنل ایکسپرٹس کا. سندھ حکومت کی ڈیمانڈ تھی 10 ملین ایکڑ فٹ ہر مہینے کا, ہر سال. ٹھیک, اور اب بھی انٹرنیشنل جو اپنا ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں 5,000 روزانہ جانا چاہیے. ہم سندھ گئے تھے سب دوست مل کے, ہم نے اتفاق سے اس روٹ سے سفر کیا تھا. کراچی سے نکلے تھے, آپ کو کہیں کوئی کھیتی باڑی نظر آئی تھی؟ کہیں کوئی. یہ زمین نگل رہا ہے, سمندر مسلسل, ڈیلٹا کو پانی چاہیے. دنیا جہان کی ایک اپنا وہ ہے ماحولیات کا ایک اپنا ڈیمانڈ ہے. یہ کوئی ہماری انوکھی ڈیمانڈ نہیں ہے. اور یہ کوئی اچھا اگر ٹھٹا بدین کی کوئی پتہ نہیں کتنے لاکھ ہیکٹر زمین غیر آباد ہو گئی ہے, وہ پاکستان کو نہیں دے رہی تھی انپٹ. اور یہ فگر بھی غلط ہے کہ 16% ہے سندھ کی زراعت, فگر ٹھیک دیں. دوسری چیز رضی صاحب, سر نہیں آپ, میں نے نہیں ٹوکا, میں نے نہیں سر, میں نے نہیں ٹوکا, میں نے اپنے جواب کا حق مانگا. ہاں آپ دے دیجیے گا سر, دے دیجیے گا, ڈاکومنٹ دکھائیے گا مجھے. دوسرا, ہو سکتا ہے رضی صاحب کے ویلاگس کے اوپر لوگوں نے ان کو کمنٹ کیا, ہمیں بھی کرتے ہیں, آپ کو بھی کرتے ہیں, مجھے بھی کرتے ہیں, لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں, کسی کو اچھی لگتی ہے, کسی کو اچھی نہیں لگتی. رضی صاحب اپنے ویلاگس میں کہتے ہیں کہ اپنی عورتیں آگے لاتے ہیں,
عورتیں استعمال کرتے ہیں. رضی صاحب نے ٹویٹ کیا سندھی جاہل ہے. اچھا جی, جس سندھی کے مدرسے میں تعلیمی ادارے میں قائد اعظم محمد علی جناح پڑھا تھا وہ جاہل تھا, جس سندھی نے ملک بنایا تھا وہ جاہل تھا. صوبے میں آئی گالیاں دیتے ہیں رضی صاحب. اور میں نے اس لیے پچھلی بار وجاہت صاحب نے مجھے کہا تھا کہ اس پہ بات کرنی, میں نے کہا رضی صاحب کے ہوتے بات نہیں ہو سکتی. نہیں ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ ان کے جو ذاتی ٹویٹ ہیں, نہیں ذاتی ٹویٹ, اچھا کتنی ان کا جو ولاگ ہے وہ ہم اس یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہے. میری گزارش سن لیں, وہ آپ کو بھی لوگ کوٹ کر رہے ہیں, مجھے بھی کر رہے ہیں. میں نے آج تک جو اپنے ولاگ میں انہوں نے باتیں کی میں نے کبھی یہاں ڈسکس کی. انہوں نے ایک بار یہاں پر بیٹھے تھے ہم اور سینسس کا ایشو تھا, یہاں سے اٹھ کر گئے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. میں نے کہا مجھے بھائی اس کے اوپر بھی میں نے بات نہیں کی. یہاں جو بات ہوئی, رضی صاحب نے کتنے ولاگس کیے, ہم یار دوست ہیں آپس میں. مجھے رضی صاحب 100 بار گالی دیں, رضی صاحب کو جو گالی دے رہا ہے اس کو 1000 بار گالی دیں. رضی صاحب زرداری صاحب کو جو کہنا ہے, سندھی نیشنلسٹوں کو جو کہنا ہے. پچھلی بار میری جھڑپ کس چیز پہ ہوئی تھی, پشتون دہشت گرد. میں نے کہا تھا یار اس طرح قوم کو بریکٹ مت کریں, یہی بات تھی نا, پروفائلنگ نہ کریں. بھائی ہو سکتا ہے سندھی برے ہیں, میں کب کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ ان کا احتجاج بھی ناجائز ہو, لیکن آپ اگر یہ ٹویٹ کریں گے کہ سندھی جاہل ہیں تو یار پھر مجھے تو بات کرنی پڑے گی, کیونکہ لوگ مجھے فون کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یار وہاں پر نہیں, ایک منٹ صاحب, اس فورم کی بات نہیں ہے. نہیں فورم کی بات نہیں, ایسا نہیں ہوتا. نہیں ایسا نہیں ہوتا, آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں یہاں. مجھے لوگ نہیں ایسا نہیں, میں آپ کے منہ پہ کروں گا, میں آپ کے منہ پہ کروں گا. میں نے نہیں میں نے جو کرنا ہے آپ کے منہ پہ کروں گا. میں آپ کی طرح بزدل نہیں ہوں, میں آپ کی طرح میں نہیں ہوں بزدل آپ کی طرح. میں دیکھیں عمران, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, ہاں کر لیں, کر جائے, آپ یہی کریں گے, آپ یہی کریں گے. یار میں نے آپ کو, میں نے ایک منٹ, نہیں بے شرم آپ, میں نے آپ کو, میں نے ایک منٹ بیٹھے فورم پہ گالی دے گا, اس کو اس جواب میں گالی ملے گی. جو مجھے پنجابی کو گالی دے گا میں اس کی نیشنلٹی پہ گالی دوں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں جو مجھے پنجابی کے طور پہ گالی دے گا نا, میں اس کی نیشنلٹی پہ گالی کیا دوں کہا گا. کہ جب میں نے سینسس پہ بات کی تھی, انہوں نے جا کے اپنے ولاگ میں مجھے جھوٹا کہا تھا. انہوں نے جا کے وہاں پہ بھی سندھیوں کو گالیاں دی تھی. میں نے یہاں بات کی تھی, میں نے آپ سے کہا تھا کہ یار کیا حرکتیں کر رہے ہیں, میں نے یہی کہا تھا نا. لیکن جب بات حد سے گزر جاتی ہے سر, آپ دیکھیں آپ بھی اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں, لوگ آپ کو بھی اپروچ کریں گے, مجھے بھی کریں گے. تو جب آپ بات کر رہے ہیں تو بات آپ, لیکن آپ کو یہ بزدل والی بات نہیں کرنی چاہیے. سر منہ پہ کریں نا, میں کیوں نہ کروں, نہیں میں منہ پہ کریں. نامناسب یار. چلے میں بزدل سے معافی مانگ لوں, وہ معافی مانگ لے, وہ معافی مانگے, نہیں وہ مانگے نا, نہیں کیوں نہیں وہ مانگے. نہیں یار, انہوں نے مجھے کہا ہوا ہے نا, انہوں نے سینسس والا نکال کے دکھائیں آپ, انہوں نے مجھے گالیاں دی. یار وہ پرانی بات ہے سر, کیوں پرانی بات ہوگی, بس چھوڑو نا یار, جذباتی نہ ہو یار. سر نہیں ایسے نہیں ہوتا نا. چوئی صاحب تسی بڑے ہو یار, تسی سمجھاؤ کچھ یار. بات یہ ہے, میں آخری بات کروں, میں تامل سے بات کروں, آخری بات کروں. بات یہ ہے سر کہ ہمیں ایک دوسرے سے, ہمارے لوگوں سے, ہمارے جو اتھارٹیز ہیں ان سے, سیاستدانوں سے گلے شکوے ہوتے ہیں, لیکن آپ کبھی بھی کسی قوم کو گالی مت دیجیے گا. یہ آج جو پاکستان جس نازک دور سے گزر رہا ہے, نہیں جو پنجابیوں کو گالی دیتے ہیں سر وہ غلط کر رہے ہیں, وہ نہیں, میں کب ان کی سپورٹ کر رہا ہوں. سر جو پنجابی کو گالی دیتا ہے اس کو 10 گالیاں دیں, میں کب کہہ رہا ہوں, وہی کہہ رہے ہیں. نہیں انہوں نے کہا سندھی جاہل. تو پڑھیں سر, میں ایک منٹ سر آپ کو, نہیں وہ پنجابیوں کو بھی گالیاں پڑتی ہیں. سر میں کب کہہ رہا ہوں نہیں پڑتی, میں گزارش کر رہا ہوں کہ پنجابی کو گالی اگر پڑھے اس کے جواب میں پنجاب کی قوم کو گالی دوں, کمزرف کون ہوا, میں یا وہ جو پنجاب. میں گزارش صرف اتنی کر رہا ہوں کہ یار مجھے اعتراض اس پہ نہیں ہے کہ رضی صاحب نے کسی سیاستدان کو سندھی کو گالی دی, کسی سندھی پروفیسر کو, کسی ٹیچر کو گالی دی مجھے, یا کسی رضی صاحب کو جو گالیاں دے رہے ہیں اس کو 100 بار گالیاں دیں. بطور قوم گالی نہیں دینے. نہیں وہ جب یہ کہتے ہیں کہ بطور قوم پنجابی کو گالی پڑتی ہے, ان کا سر میں کہہ رہا ہوں جو گالی دے رہا ہے نا اس کو دینا, جو ان کو گالی دے رہا ہے اس کو 100 بار دیں, مجھے کبھی اعتراض نہیں. چلو تسی ٹھنڈے ہو, چوئی صاحب نے گل کرن دو نا. میں بس آخری گزارش اتنی ہے سر کہ ہماری پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں اپنے تھوڑا سا, میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے چیزیں غلط ہوں, ادھر سے غلط ہوں, لیکن ہم نے جوڑنا ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کیوں مجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہے. مجھے لوگ فون کر کے کہتے ہیں وجاہت صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, عمران صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, نوراللہ صاحب بیٹھے ہیں, سعید چودھری صاحب بیٹھے ہیں, آپ لوگ جو ہیں وہ ایک ایسا بندہ بیٹھا ہے جو تعصب پھیلاتا ہے, آپ اس کو کیوں, یار یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں. اب نہیں وہ تعصب نہیں پھیلاتے نہیں, یار ٹویٹس پڑھ کے دیکھیں یار, پھر ٹویٹس کا ہم تو اس بیٹھک میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. اچھا چلو یار, نہیں ایسے نہیں ہوتا. اچھا یار بات تو ہو رہی تھی وہ جو سندھ ریور سسٹم سے, انڈس ریور سسٹم سے جو نہریں نکلنی ہیں, اور بات چلے گی جناب ذاتیات پہ, نہیں آنی چاہیے. اچھا یہ سمرو صاحب جو ہے, یہ میرے خیال آپ نے صحیح کہا کہ پکوڑے کھائیں, اور پکوڑوں کے اوپر اس نے مسالہ بھی
थोड़ा सा बर्फ चिपका हुआ था, नहीं, जिसकी वजह से नहीं, ज़रूरत तो ज़्यादा होगी, ज़रूरत से ज़्यादा होगी। ठीक है, चलो जो भी है, ये अब कह रहे हैं जनाब 6 नहरें थी, 5 इन्होंने विड्रा कर ली। मैं उस ब्रीफिंग में गया था, ये इनके कॉल। अब इनको उसमें अगर नहरें निकल रही है तब भी इतराज है, अगर 5 विड्रा हो गई हैं वो क्यों विड्रा की? यार कमाल है यार। एक मिनट बात तो करने देना, मुझे बात तो करने देना। आप कह रहे हैं कि 5 विड्रा की, यानी अगर ये सही थी तो डटे रहते। आपका कहने का मतलब ये है ना, वो एक नहीं उनको कबूल हो रही। अब दूसरी बात ये है कि आप ही ने मुझे ये बताया था कि ये इंडस से दरियाए सिंध से नहीं निकल रही, इंडियन रिवर सिस्टम से निकल रही है। बात तो कर लेने दें आप, ठीक है ना? बात जब आप सही बात है, जब मैं गलत करूंगा तब आप मुझे कीजिए। अब इंडस का सुन, जब इंडस का नाम आता है, जब इंडस का नाम आ जाता है तो फौरी तौर पर सिंध के साथ मामला जुड़ जाता है कि शायद दरियाए सिंध का पानी लिया जा रहा है, कि दरियाए सिंध का पानी तो लिया ही नहीं जा रहा। एक बात, ये पंजाब के हिस्से का जो पानी है मंगला वो लिया जा रहा है, और जो लिंक कैनाल्स हैं उनको अपडेट किया जा रहा है, उनमें ज़रा पानी ज़्यादा आएगा और फिर पंजाब में जो भी है उनका। अब कल बड़ी अच्छी तकरीर की है जो वज़ीर आला हैं सिंध के, मुराद अली शाह साहब, काफ़ी लंबी तवील उनकी 1945 से शुरू हुए थे जो सिस्टम, रिवर सिस्टम है सारा उन्होंने डिस्कस किया। भारत का फिर जो मामला हुआ, फिर वो जो दरियाओं का रौला शला पड़ा, वो सारी चीज़ें, ये जो लिंक कैनाल्स वगैरह और जो इर्सा उर्सा जो भी फार्मूले वगैरह सारे उन्होंने बताए। अब उनकी तकरीर में एक जगह भी मुझे ये बात नज़र नहीं आई कि उन्होंने कहा हो कि जी सिंध का पानी ले रहे हैं, ये उन्होंने भी नहीं कहा। जी मसला कहाँ पे है? फिर मसला कहाँ पे है? उन्होंने एक मर्तबा भी नहीं कहा सिंध का पानी। उन्होंने ये बात की कि खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात, माजी का हवाला दे के कि शायद ये बाद में एक गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि पंजाब वाले जो है ये क्यों खामोश हैं, उनके इस बात में वजन है। वो कहते हैं रावी और दोआबा का इलाका है, यहाँ पाकिस्तान का ज़रखेज़ तरीन इलाका है ये, तो ये जो पानी है ना वहाँ उधर जाना चोलिस्तान की तरफ, ये जो ज़रखेज़ इलाका है पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाला नहीं उत्थे सी डीएचए बढ़ा दे रहे यार उनकी बात है। नहीं गुजरांवाला डीएचए बढ़ा बहुत बड़ा है। वहाँ का पानी जो है दुनिया का बेहतरीन चावल जिस इलाके में काश्त होता है ना, उत्थे सी डीएचए बढ़ाता। दुनिया का बेहतरीन आम जहां में मुल्तान उत्थे सी डीएचए बढ़ाता। और वो वैसे जो मुल्तान वाला है ना, जो मुल्तान वाला डीएचए बैरियर टाउन, जो मुल्तान वाला डीएचए है ना, मुल्तान वाला वो वाकईतन आमों का बाग था। हाँ जी, और आला नस्ल के गुजरांवाला का, ठीक है ना, वो मुल्तान वाली बात कर। सुखचैन सोसाइटी है, सुखचैन सोसाइटी, पूरा आमों का बाग, बैरियर टाउन, इनका सेंट्रल पंजाब जहाँ पे आपका घर है। यार ये सारी सोसाइटियां जो है जरी जमीन हाउसिंग सोसाइटियां बनी है ना, सारी आबाद जमीन पे। लेकिन ठीक है ना, हाँ, लेकिन रजी साहब दी गल ठीक है, अर्बनाइजेशन हो गई होना थे, इतने फसला नहीं होनी, पानी जाया होएगा। अच्छा चलो, ये देखने वाली बात है कि पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये पंजाब हुकूमत का केस है। हाँ, ये पंजाब हुकूमत की गलत पॉलिसी है ना। हाँ, बिल्कुल गलत हो सकती, बिल्कुल गलत हो सकती। उन इलाकों में क्यों नहीं ये आबादियां बन सकती? ये लाहौर को वहां तक रायविंड तक, दूसरे शहर नवे मिसालो, छोटे शहर क्यों नहीं बन रहे हैं? हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से सब्जियां आती थी, दूध आता था, वो सारा इलाका वहाँ वो आपने खड़ा कर दिया, कंक्रीट के पहाड़ खड़े कर दिए हुए। सही साहब, जो वाली बात है ना केनाल वाली, वो सिंध का केस जो है ना, जो उन्होंने वज़ीर आला ने पेश किया है, मेरे ख्याल में वो सिंध के हकूक और सिंध के पानी का केस ही नहीं है। हाँ, वो जो उन्होंने फरमाया है, हाँ, ये पंजाब का पानी है, पंजाब इधर को नहीं लेके जा रहा, इधर को लेके जा रहे हैं, और कल 6 महीने से ना उन्हें चलावांगे, वो साल भर चलते रहेंगे, थोड़ा जा घट पानी हो जाएगा। इस तरह का पंजाब का मनसूबा मैनू ये समझ आई है। ठीक। अच्छा, नहीं, एक एतराज़ ये भी ना करते हैं, और मुझे वो एतराज़ सुन के थोड़ी सी तकलीफ होती है, सॉरी। ये अच्छा फैसला था या बुरा फैसला था जो आपने केड़ा सी जरा इंडस वाटर ट्रीटी कीता उन्होंने नाल, सिंतास मायदा, ठीक है,
اب وہ کہتے ہیں جی آپ نے اپنے دریا بیچ دیے ساڈا ہی قصور ہے, اس طرح کی گل کر رہے ہیں, اس طرح تھوڑی ہوتا. تو وہ آپ کے دریا بھی ہاں اچھا دیکھیے, میں اپنا آپ اس کوشش میں کامیاب رہے ہیں کہ میں نے جو ان کے 2 پوائنٹس کا جواب دینا تھا تو آپ نے مجھے مائک نہیں دیا, تو مجھے وہ بھول گئے ان کے. ہو سکتا ہے. ہاں بھول گئے نا. انہوں نے روا روی کے اندر ایک تو میرا خیال انہوں نے کہہ دیا, اور دوسرا روا روی کے اندر آپ نے بھلا دیا. لے بھائی سیچو صاحب نے بات کی ہے نا, میں تھوڑا سا اگر وجاہت صاحب سے پہلے مختصراً اس میں دیکھیے, یہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ ہے انڈس واٹر سسٹم. اچھا یہ صرف پانی نہیں ہے, یہ صرف دریا نہیں ہے, یہ ایک آپ کی تہذیب بھی, آپ کی ماحولیات بھی ہے, یہ پوری کی پوری آپ کی زندگی ہے. میں سندھ اور پنجاب سے ہٹ کے بات کروں, ٹھیک ہے, میں سندھ اور پنجاب سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. جو چوہے صاحب نے کہا نا کہ سندھ کا پانی, بات کوئی یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ دریا سندھ کا پانی ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ 5 لنک کینالز جو ہیں ان کو آپ اپ گریڈ کر کے ری ماڈل کر کے, کسی کا 4000 کیوسک, کسی کا 3000 کیوسک, کسی کا 5000 کیوسک پانی منگلا کمان سے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے, منگلا کمان سے لیتے ہیں, تو پھر منگلا کمان کا پانی جو چلا گیا ادھر, تو پھر آپ کریں گے کیا کہ آپ چشمہ جہلم لنک دوبارہ وہیں آئیں گے کہ آپ وہ 15-20 ہزار کیوسک کا جو پانی آپ ادھر ڈائیورٹ کر رہے ہیں, وہ پانی آپ نے لینا ہے چشمہ جہلم لنک کینال سے. تو اس سے ہوگا یہ کہ دریائے سندھ کا جو وہ لو ہو جائے گی فلوز. فرض کر لو کہ سندھ کے اس ٹائم پہ 30,000 کیوسک پانی سندھ کی ضرورت ہے, اور وہ بے شک تونسا سے 30,000 بھی چھوڑے جائیں, لیکن کیونکہ دریا میں اتنا فلو نہیں ہے کہ پش اپ کر سکے, تو پانی تو گڈو تک نہیں جاتا. ٹھیک ہے, بہت سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ صرف پانی کا شیئر کا مسئلہ نہیں ہے. دوسری چیز, ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی, اچھا کیا آپ نے یاد کرا دیا, ہم نے انڈیا کو دریا دے دیے جس بھی حالت میں دی, اچھا کیا برا کیا, چھوڑ دیتے اس معاملے کو. ہم نے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا کہ جو دریا جو مشترکہ ہیں, یعنی جو پاکستان میں آتے ہیں, ان پہ وہ جو بھی پروجیکٹ بنائیں گے وہ ہماری مرضی کے بغیر نہیں بنائیں گے. سر جی یہی سارا کچھ ہم پاکستان کے درمیان, پاکستان کے چاروں صوبوں میں بھی معاہدہ ہے. یہ سندھ کا پانی لیا جا رہا ہے نہیں لیا جا رہا, یہ بحث ہم بعد میں کر لیں گے. میں فگرز کے ساتھ ثابت کروں گا کہ دریائے سندھ پر کتنا خطرناک اثر پڑے گا اس کا, اور اس سے زیادہ پنجاب پر پڑے گا. میں آپ کو اپنا آف دی ریکارڈ گپ شپ, جو آف کیمرہ گپ شپ میں کہتا رہا ہوں کہ تو پنجاب کا کیس ہے, پنجاب کو لڑنا چاہیے. اور پنجاب کا کیس اس طرح بھی ہے کہ جو چھوٹا زمیندار ہے اس کا پانی کارپوریٹ سیکٹر کو دیا جائے گا. آپ آنکھیں کھولیں, آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. سندھ کو چھوڑ دیں, آپ صرف مجھے اتنا بتائیں کہ جو پانی آپ کے پاس اویلیبل ہے, جو دستیاب پانی ہے, وہ پانی اگر گجرانوالہ کے چھوٹے زمیندار کو چاہیے ہوگا, منڈی بہاؤدین کے چھوٹے زمیندار کو چاہیے ہوگا, اس کو نہیں ملے گا, کیونکہ کسی بڑے سرمایہ دار نے, میں نام نہیں لے رہا, کسی بڑے سرمایہ دار نے 10 ارب روپے انویسٹ کیے ہیں چولستان میں. اس نے یہ کمٹمنٹ لیا کہ مجھے سارا سال پانی ملے, یہ اس کی کمٹمنٹ ہے. دوسری چیز جو رضی صاحب نے بات کی تھی 4 ماہ, سر 3 ماہ تو ٹوٹل فلڈ کا پانی ہوتا ہے بہت لو, یعنی 1 مہینہ پورا دریا جو ہے تیزی سے بہتے ہیں, اس کے بعد دریا نیچے آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم 4 مہینے اپریل مئی جون, نہیں میں گزارش کر لوں, نہیں, مطلب آپ میرے سے جو غلط بات منسوب کرتے ہیں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, آپ کو نہیں کہہ رہا, آپ نے کہا رضی صاحب نے کہا 4 ماہ. 4 ماہ فلڈ کا پانی, 2 ماہ پنجاب کا. آپ نے کہا ہاں میں بات پوری کر رہا ہوں. نہیں, جون جولائی اگست سپٹمبر, یہ 4. میں گزارش تو کر لوں, میں وہ 6 ماہ پورے گنوا رہا ہوں, میں پورے 6, آپ نے کہا 6 ماہ فلڈ کا پانی. 1 مہینہ پہلے نہیں, میں نے کہا 4 ماہ فلڈ کا پانی. میں وہی ادھر سر, میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں. رضی صاحب نے کہا 6 ماہ, جس میں یار اس ڈاکومنٹ کے اندر لکھا ہے, میں آپ کو, آپ کی بات آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں, اسی بات پہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, سیکنڈ کر رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تھوڑا بات کنفیوز نہ کریں. 1 مہینہ بھی نہیں چلا سر میں گزارش کر رہا ہوں, میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ ٹوٹل 6 مہینے ہیں, 4 مہینے فلڈ کا پانی اور 2 مہینے پنجاب کا پانی, پنجاب اپنے شیئر سے. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ 3 مہینے, 2 مہینے بھی فلڈ کا پانی نہیں ہوتا. اگر فرض کر لیں کہ ششماہی نہر ہے, تب بھی اگر جس سال فلڈ نہیں آتا تو کیا کریں گے, اور فلڈ ہمارے پاس اب 10 سال کے بعد بھی نہیں آ رہا, ہمارا فلڈ کا سرکل بہت برا ہو گیا ہوا ہے. دوسری چیز کہ منگلا پنجاب کا نہیں ہے, تربیلا سندھ کا نہیں ہے, یہ دونوں کمانڈ فیڈرل پول میں آتی ہیں. 104 ملین ایکڑ فٹ یا کچھ اتنا پانی ہوتا ہے جو تقسیم ہوتا ہے. یہ بنیادی طور پر جو قوم کو کنفیوز کیا جاتا ہے کہ منگلا پنجاب کا 100%, اور تربیلا سے سندھ والے پانی لیں, تو پھر تو سندھ والوں کا کیس مضبوط ہو جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ جا کے منگلا سے لیں, ہمارے دریا سے پانی نہ لیں. سندھ نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ پنجاب تربیلا سے نہ لے.
سندھ نے یہ ایک ضرور کہا ہے کہ جب ہمارے پاس شارٹیج ہوتی ہے، کیونکہ سندھ کا فصل ارلی ہوتا ہے، جب ہمارے پاس شارٹیج ہوتی ہے تو پنجاب جو ہے اپنی ریکوائرمنٹ منگلا کمانڈ سے پوری کرے، ہمیں تربیلا سے دیا جائے. یہ ضرور ہمارا تنازع رہا ہے پنجاب کا اور سندھ کا، یعنی دونوں صوبوں کا. لیکن فگر جو ہے، اعداد و شمار جو ہے، وہ میں نے ابھی دیکھا 8.6 ملین ایکڑ فٹ پانی عالمی ماہرین نے کہا ہے. جو میں نے کہا نا، میں تھوڑا سا کنفیوز تھا، پھر میں نے فگر نکالا، 8.6 ملین ایکڑ فٹ عالمی ماہرین کا ہے. تو یہ ذرا فگرز ہیں، اور اس میں میں کب کہوں گا کہ چولستان آباد نہ ہو؟ چلیں نہیں یار، بھول جائیں گے بھائی جان. بات یہ ہے، ہاں سر غصے نہیں آنا. 150 سال کا ڈیٹا نکال کے دیکھ لیجیے انڈس واٹر سسٹم کے پورے سسٹم کا. 2000 سے 0 سے لے کے 5 تک خشک سالی ہوتی ہے، 5 سے لے کے 10 تک سیلاب آتے ہیں. 5 دہائیاں میں نے شعور کی زندگی گزاری ہے اس ملک میں، میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. ڈیٹا تو مجھے بعد میں آگے پتا چلا نا. یہ جو ہے نا لوگ، جب وہ 0 سے لے کے 5 تک خشک سالی ہوتی ہے اور پورے پاکستان میں ہوتی ہے، وہ اس کی تصویریں دکھا کے دیکھیں جی یہ کیا ہو رہا ہے، دیکھیں جی یہ کیا ہو رہا ہے. یہ سندھو ندی جو ہے، مجھے تو ویسے ہی گالی لگتی ہے. اباسین کو آپ ندی کہہ رہے ہیں، سندھو ندی خشک ہو گئی. وہ سارا پروپیگنڈا جو ہوتا ہے وہ بک رہا ہوتا ہے. اور 6 سے لے کے 10 تک جب سیلاب آتے ہیں، اور سیلاب جب بھی آیا ہے آپ دیکھیے گا لاسٹ آف دا اس میں آیا ہے، تو کریکشن کر لی گیا اس بات کی کہ دریائے سندھ کا ایک سرکل ہے، وہ نیچے بھی جاتا ہے، وہ اوپر بھی آتا ہے. تو ایوریج پورے 10 سال کی لی جائے گی. ٹھیک ہے نا. وہ اس کو نہیں لی جائے گی وہ جو مطلب کہ جس سال میں وہاں خشک سالی تھی، اور اس کو بھی نہیں لی جائے گی جس سال میں سیلاب آیا تھا. ٹھیک ہے نا. پورے 10 سال کی آپ ایوریج نکالیں گے. پہلی تو بات یہ ہو گئی. میں نے کہا کہ اس بات کی میں کریکشن کر دوں. دوسری گل پھر میں بھول گیا. چلو ادھر سر. ہاں جی. پاکستان حالیہ تاریخ کا ایک بڑا منفرد ملک ہے، کیونکہ 2 مسلسل نسلوں نے اس کا جغرافیہ بدلتے دیکھا. جو ہماری پیرنٹل جنریشن تھی، جغرافیہ بدلا تھا، لکیریں بدلی تھی. اور جب ہم لوگ، کم از کم میں اور رضی بھائی، جب ہم 6 اور 7 برس کے تھے، تو ہم نے اس ملک کا جغرافیہ بدلتے دیکھا. اس میں ایک بڑی اہم بات تھی. آپ بھائی فگرز کی بات کر رہے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ یہ بھی اپنی بات ثابت کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں. ڈیٹا بہت مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. ہاں ہوتا. اہم بات جو ہوتی ہے نا وفاق میں، وہ سیاسی اکاموڈیشن ہوتی ہے. ہم نے بنگالی بھائیوں کے لینگویج کے ساتھ جذباتی رشتے کو نہیں سمجھا تھا، اور ہم نے اس کا نقصان اٹھایا. ہم بہت کچھ کہہ سکتے تھے، ہم بہت فگرز دے سکتے تھے کہ 47 میں ایسٹ پاکستان کی معاشی حالت کیا تھی اور 71 میں کیا تھی، پر کیپٹا کتنی بڑی تھی. یہ ٹھیک ہے کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں پر کیپٹا کا فرق تھا، لیکن اخراجات کا سب سے جو اہم بات تھی نا بھائی عمران صاحب کو پتہ وہ کیا تھی؟ کہ سیاسی اختیار کا مرکز ویسٹ پاکستان تھا. اس نے دلوں میں وہ فاصلہ پیدا کیا جو پاکستان کے 2 رخت ہونے پہ ختم ہوا. میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں، پھر پنجابی بھی ہوں، تھوڑا سا سندھی بھی ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے کالا باغ ڈیم والا ایشو، جب یہ 85-86 کی بات ہے، سینٹیمنٹس جو ہوتے ہیں نا پاپولر، عام ریڈی پہ بیٹھا ہوا بندہ جو ہے نا وہ فگرز نہیں دیکھتا، ڈیٹا پہ نہیں جاتا. یہ پولیٹیکل جو سینسٹیوٹی ہے، اس وقت میرے قانون نے جو سنا ہوا تھا وہ تھا کالا باغ نہ کھپے. یاد ہے سمرو؟ یہ 86-87 نہیں تھا نا. آج ہم 2025 میں بیٹھے ہیں. اس بیچ میں وہ ضیاء الحق کا زمانہ بھی آیا تھا، مشرف کا زمانہ بھی آیا تھا. کالا باغ نہیں بن پایا. پاکستان
आज भी एक बहुत नाजुक फेडरेशन है जिसके पास बंदरगाह है। पन्नू आकल बन गई थी वैसे, पन्नू आकल मांगी थी, वो भी आपका कालाबाग नहीं बन पाया, दोनों एक ही वक्त में एक ही इशू थे। इशू एक नहीं ही था, तबके के। इशू एक नहीं था, वहां पे छावनी बनानी थी दड़की उसके दड़की उसके घोड़की के साथ, पन्नू आकल वहीं पे, ठीक है। तो आपको पता है कि वो क्या इशू क्या था। मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो टेक्नोक्रेट होते हैं, ये मामलात उनके बस में होते तो गुलाम फारूक और गुलाम इसहाक खान बहुत बड़े टेक्नोक्रेट थे। ये बुनियादी तौर पे इशू सियासी है, सियासी। और जो मोहतरम सदर साहब ने बात की है, मेरी राय में वो पाकिस्तान के मफाद में है। हाँ बिल्कुल ठीक बात। इसको सियासी लोगों को बैठ के इस अफहाम तफहीम के साथ इस पे बात करनी चाहिए फेडरेशन नाम कि में से क्या है? यार हमने पाकिस्तान को एक रखना है, जिसके पास पहाड़ हैं, जहाँ से दरिया निकलता है वो और इकाई है, जिसमें से गुजरता है वो और इकाई है, जहाँ टेल एंड है वो और इकाई है। और मैं बहुत एहतराम के साथ अपने भाई, दरिया से निकलता वैसे कितों? तिब्बत बहुत दूर से है, तो वो कह देने के बस ही नहीं जान देना। डैम बड़ी कोशिश की उन्होंने, वहां से ब्रह्मपुत्र भी निकलता है, हाँ लैंड उसके ऊपर तो वो बना रहा है टोपोग्राफी के डैम बना रहा है। टोपोग्राफी के अपने इश्यूज होते हैं। जैसे दरिया रावी पे यहाँ पे लाहौर में डैम नहीं बना सकते। हाँ। एक बात पे मुझे अपने भाई रिजवान से मामूली सा इख्तलाफ हुआ जब इन्होंने ये बात कही ना कि बात इतनी तल्ख थी कि वो मुझे कह दे भूल गए क्या नहीं यार तेरे ने मेरे कान च कह दे। एक तो जो आपका कान है ना, जब उन्होंने इस बात पे इतराज़ किया ना कि पंजाब ने अपने हिस्से के वसाइल का कुछ हिस्सा बलूचिस्तान को दे दिया, हाँ यकीन कीजिए वो पंजाबी सियासतदानों ने बहुत जो रेयर तदब्बर होता है ना उसका इजहार किया था। हाँ सर मुझे आप भी ये बात नोट कर लीजिए, मुझे इस पे देने पे कोई इतराज नहीं था और ना है और ना होगा, लेकिन वो पैसा उस मकसद में सर्फ ही नहीं हुआ जिसके लिए दिया गया। आम बलोची के आम बलोच की जिंदगी के ऊपर उसका एक आने का फर्क नहीं पड़ा। मैं आपसे हाँ ये बात ठीक है। करप्शन की रेशो बढ़ गई। वो ठीक है, देखिए असूल तो वो था ना, मैं तो असूल की बात कर रहा था, ग्राउंड पे क्या हुआ है वो बिल्कुल और बात। और मैं आपसे एक बात और अर्ज कर लूँ, ये जो हम जब बलूचिस्तान की बात आती है, जब से हम लोगों ने वो संभाला है, हमें ये बताया जाता है कि जी सरदार जो है वो नहीं होने देता है। 300 प्लस सरदार हैं जिनमें से बेशतर जो है वो गवर्नमेंट के साथ ताउन ही करते हैं। रहते इस्लामाबाद में 3-4 और बाकी कराची में रहते हैं, कराची में कराची में रहते हैं, बाकी कुछ स्विट्जरलैंड में भी रहते हैं। हाँ जी वो तो बहुत आला लेविस के जगह। नाम पे जो उनको अमाउंट मिलती है उससे स्विट्जरलैंड में लहर आती है। सिर्फ लेविस के नाम पे ही पे नहीं मिलती, मादनी वसाइल के नाम पे भी मिलती है, गैस के नाम पे भी मिलती है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि सिर्फ सरदार का नाम जब हम लेते हैं तो बलोच कॉमन मैन स्ट्रीट को जो मैसेज आता है वो कुछ और जाता है। सही। क्योंकि ये आर्गूमेंट घड़ा फौजी हुकूमतों के ज़माने में गया था। वो जो गिरा होती है ना 100 गज की रस्सी पे, पता वो क्या है? वफाक के अंदर इफ्तराक अमियतें पैदा करते हैं। अच्छा इसमें एक मैं गुजारिश ये दो बेचारे रह गए, मैं तुझे गल कर रही एक गुजारिश करनी भाई, बात ये है, हाँ। बात ये है कि अपना इमरान शफकत वो जो गुफ्तगू मसूफ ने हवाला दिया है, हाँ मेरे सुमरो भाई साहब ने, हाँ और इसके ऊपर तलखी का इजहार किया है। आपको याद हो कि आपने तवज्जो दिलाई थी इस मौजू के ऊपर, मैंने इनसे बाकायदा माजरत की थी, ये इनको याद नहीं होगा। नहीं आपने मुझे तवज्जो दिलाई थी नमक खादा कि है, आपने ये क्यों कहा है, मैंने कहा मैं इनसे माजरत कर लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल मुझे और याद है। इन्होंने मेरी माजरत कबूल करने से इनकार किया था, मुझे गले लगाया था, लेकिन कोई बात नहीं, ये रवा रवी में कह गए, ठीक है। मैंने उसके बाद सीखा, आदमी जिंदगी के तमाम लम्हात में सीखता है, बिल्कुल। और मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि ये आपने गलत किया है, तो मैंने उस गलती पे माजरत भी की गौहर भट्ट ने भी किया और शर्मिंदगी का इजहार भी किया।
اور میں نے اس کے بعد آپ دیکھیں گے میں نے کبھی بھی یہاں کی کوئی بات اپنے ولاگ کے اندر ڈسکس نہیں کی. ٹھیک ہے. دیکھیے مجھے ایک فورم کے اوپر گالی مل رہی ہے اور مجھے نہیں مل رہی, میری قومیت کو مل رہی. میں نے جواب میں پلٹ کے یہ کہا ہے اگر آپ کو مجھ سے اختلاف ہے وہاں پہ آ کے کریں. یہ جو بیٹھک ہے ہماری یہاں پہ کوئی بات نہیں ہوئی تو وہ کرنا انتہائی غیر مناسب ہے. میں احتجاج کرتا ہوں اس کے اوپر. میں بھی احتجاج کرتا ہوں. ٹھیک ہے نہیں تسی احتجاج ساڈا نوٹ کرو. میں کر لیا. سر چھوٹی سی گزارش کرنی ہے اس پر تھوڑی سی رہنمائی لینا چاہ رہا ہوں میں امداد بھائی سے کہ وہ سر اللہ دی قسم نہیں میں پاگل ہاں انہوں نے نمک کھانا ہے سر انہوں نے ڈال پر عرصہ گزارا نہیں پتا. امداد بھائی یہ 91 کا جو ایکارڈ ہے 37% ہے نا پنجاب کا حصہ میرا خیال ہے 37 جو ہے ایکول ہے نا دونوں کا, سندھ کا اور پنجاب کا ایکول ہے جتنا بھی ہے. اور 12% KPK اچھا کا. منگلا سے ٹوٹل جو پانی ہے وہ پنجاب کو ملتا ہے ابھی آپ نے کہا تھا. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تصور کیا تصور کبھی پنجاب نے کبھی اپنے حصے سے زیادہ پانی لیا ہے کیونکہ میرے پاس وہ فگر نہیں ہے. سر گزارش صرف چشمہ جہلم لنک کنال سال میں کتنے دن چلتی ہے؟ میں نے کچھ اور بات کرنی ہے. میں نے صرف ان سے گزارش یہ ہے کہ اب شہروں میں آبادی بن گئی, لاہور, قصور اور یہ باقی جو اضلاع ہے اکاڑا. اب کیا کیا جائے جناب, آبادیاں گرا دی جائیں یہاں سے لوگوں کو. سر سن دیں کیا کیا جائے. بس میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں مجھے یہ یاد پڑتا ہے, سنیں ذرا, مجھے یاد پڑتا ہے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں یہ فیملی پلاننگ کے اوپر وہ جو حکومت کوئی ایفرٹ کیا کرتی تھی وہ آخری اس دور میں ہوئی ہے, اس تو بعد نہیں ہوئی. انہوں نے کہا جو دل کرتا کری جو سر وہ نہیں پائی ہو. ہاں وہی نا. ہاں نہیں میں اس طرح نہیں کام لمبائی میں سر ہمیں گرین ریولیوشن کی ضرورت ہے. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب اگر ہم کسی بھی سائڈ پہ, میں یہ نہیں کہتا چولستان, اگر کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے اگر تو پنجاب اپنے حصے سے یہ پانی یوٹیلائز کرے گا نہیں, تو میرا خیال اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں تک معاملہ ہے کہ ہمارے سندھی بھائیوں کا اعتراض ہے تو بیٹھ کے مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. صدر ٹھیک ہے بیٹھے. یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ ان کو دبائیں نا, آپ بیٹھے اس مسئلے کا حل نکال لیں. لیکن میرا خیال ہے کہ انکار وہ بھی نہیں کریں گے چونکہ ہم نے ظاہر ہے جناب سروائیو تو کرنا ہے نا اس دنیا میں. اور اگر ہماری زرعی زمین جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کھا گئی, DHA کھا گیا یا بیریا ٹاؤن کھا گیا, جو بھی کھا گیا. اچھا تسی نام بار بار لئی جاندے ہو وہ ٹھیک ہے, اسی نام نہ لئیے سانو تسی باقاعدہ کہندے فوجی. بڑی مشکل سے تو اجازت میں بیگے ٹاؤن کا نام لینے کی. نہیں سر جہاں پہ کچھ ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ اس کو ہونے دیں. جہاں پہ کچھ ہو رہا ہے خدا کے لیے اس کو ہونے دیں. 4000 کیوسک جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا پانی نہیں ہے. دوجی مینوں گل یاد آئی 2018 میں ایک اخبار کا ایڈیٹر تھا, میرے پاس 20 صفحے کا سپلیمنٹ آیا سندھ حکومت کا, جس کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ دیوار تعمیر کی جائے گی سمندر کے کنارے پانی کو سے بچانے کے لیے سندھ کو. ٹھیک ہے, اور 2018 سے آج ہم 7 سال کے بعد دوبارہ 25 میں بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ پانی بہائے بغیر بھی وہ جو سمندر چڑھ رہا ہے سمندر کو بچایا جا سکتا ہے نا. موجود تو ہے نا آپ کے پاس ریسورسز بھی رہے. آپ کو ممبئی میں روکا ہوا ہے نا, اس دیوار کے اوپر بہت ساری ہیروئن نے گانے بھی گائے ہوئے ہیں. تو اس لیے بھائی ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس دیوار کے ساتھ کیا کیا آپ. میں گزارش کرتا ہوں دونوں تینوں سوالوں کا مختصر. دیوار والا سر, دیوار کراچی میں بھی ہے, وہاں جا کے بیٹھتے رہتے ہیں. دیوار سی انٹروژن نہیں روکتی, دیوار مینگرووز کے جنگلات کو بڑھنے سے نہیں روکتی. آپ اس وقت ماحولیات کا بدترین شکار ہے. دیوار کو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سمندر کا پانی زمین کے اوپر نہیں آئے گا, نیچے سے جائے گا نا دلدل بنائے گا وہ, تو لہٰذا وہ جو ماحولیات کو ہے وہ تباہ کر سکتا ہے. دیوار بنا کے اب کراچی میں آپ نے کیا کیا ہے, کراچی میں آپ نے وہ DHA کے 4-5 فیزز بنا دیے, وہ ریکلیم کیا سمندر ریکلیم کیا. یار زرداری صاحب کی اپنی کنسٹرکشن کمپنی نے ریکلیم کر کے وہاں پہ بنائی ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ریکلیم کر سکتے ہیں آپ سمندر کو پانی کو اوپر آنے سے روک سکتے ہیں, لہر کو روک سکتے ہیں, سی انٹروژن نہیں روک سکتے. یہ جو اگر سندھ حکومت نے کیا تھا نا, اس کے لیے اس سے بڑی کوئی جاہل حکومت نہیں تھی جس نے کیا تھا, بہت جہالت تھی. جو آپ کی بات ہے نا, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے,
میں دیکھیں یہ بیٹھ کے حل ہونے والا مسئلہ ہے, میں قطعاً نہیں کہہ رہا, میں نے آخر میں یہی کہا کہ یار ہونا چاہیے. ایک اور چیز میں سب دوستوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, اور خاص طور پہ رضی صاحب کے لیے. سر معذرت, میں ذرا بہت زیادہ شاؤٹ کر گیا تھا, نہیں جب ہی پانی پی لو. اچھا سریام پاؤں گے. اچھا بات سنیں, نہیں پانی نہیں پانی نہیں پانی پہ. اچھا اب ایک اور چیز, اب آخری چیز میری طرف سے آخری چیز. ہر چوتھے فکرے تے کہہ رہے ہوندے میں گھر چھڈ کے چلے آ. تو میری کار چڑھ کے نہیں جا. اچھا آخری بات, ہاں یہ گھر چھوڑ کے کہاں جائیں گے, آگے سمندر ہے. اچھا دلدل بھی ہے, سمندر میں گزارا ہو جاتا ہے, دلدل میں نہیں ہوتا. سر آخری بات, دلدل ہی میں تو ہیں. صرف اس سینٹیمنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سندھ اس وقت, رضی صاحب مجھے اگر میں غلط ہوں تو کریکٹ کریں گے, سندھ اس وقت سوئی گیس جو ہے زیادہ پیدا کرتا ہے. پیٹرول کی جو سب سے زیادہ لوکل پروڈکشن ہے وہ سندھ سے ہے. لوگ اس پہ کیوں نہیں سڑکوں پر آتے؟ تھر کی کوئلے کی بجلی پیدا ہوتی ہے, نیشنل گریڈ میں جاتی ہے, فیصل آباد میں جلتی ہے, ہمیں خوشی ہوتی ہے, کوئی اس پر چیخ پکار نہیں کر رہا. جہاں زندگی اور موت کا اور ماحولیات کا مسئلہ ہوتا ہے نا, لوگوں کی جو وجہ سے آپ نے بات کی نا, کچھ لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں, وہ یونیلیٹرلی اگر آپ فیصلے امپوز کریں گے وہ نہیں ہوگا. آپ بیٹھ کے کر لیں یار, آپ نے جو منصوبہ بنانا ہے. آپ کو فائدہ ہو رہا ہے نا بھائی, کس میں یہ گیس جو بن رہی ہے تھر کی, اس کا صوبے کو رائلٹی مل رہی ہے نا. سر اتنی نہیں مل رہی نا صوبے میں. جو صوبے میں برادری شاہ کئی بار لکھ چکے ہیں کہ یار وہ بجلی ہمیں لوکل استعمال کرنے دے, ہمارے پاس یہاں پر ہم نے صنعتیں لگانی ہے. وہ ایک الگ, میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر لوگ پاگل ہوتے تو کسی بھی ایشو کو اٹھا کر سڑکوں پہ آ جاتے. یعنی سندھی جاہل اگر ہوتے ہاں جی سر, پانی پہ ہے نا. پانی کا مسئلے بڑی ڈیٹیل سے دونوں پارٹیوں نے اس پہ آرگیومنٹ دے دیے ہیں. اس میں صرف اتنا سا مسئلہ دیکھیں, یہ سندھ اور پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے, پاکستان کا مسئلہ ہے. اگر پاکستان پنجاب میں زیادہ وہ زراعت کا پوٹینشیل ہے تو وہ پورے ملک کے لیے استعمال ہوتی ہے. اگر سندھ میں کہیں بجلی بن رہی ہے یا پیٹرول نکل رہا ہے یا گیس آ رہی ہے, وہ بھی پورے ملک میں استعمال ہو رہی ہوگی. یہ مل جل کے, اور اس وقت لکیلی دونوں پارٹیاں جس طرح مل جل کے چل رہی ہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, تو یہ دونوں اگر اسی طرح سے مل کر آگے چلیں, اور جو بھی پلیٹ فارم ہے جس پہ وہ کہتے ہیں, اگر CCI پہ, کونسل آف کامن انٹرسٹ پہ کہتے ہیں, جس بھی پلیٹ فارم پہ کہتے ہیں, اگر وہ اکٹھے بیٹھ کے ڈیسیژن کر لیتے ہیں, اس میں کچھ انہیں فیس سیونگ مل جاتی ہے. پیپلز پارٹی کے پولیٹیکل ایشوز ہیں وہاں پہ. جب وہ ذوالفقار جونیئر اگر جلوس نکال رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں پالیٹکس میں آ گیا ہوں, اگر سندھ قوم پرست تنظیمیں کر رہی ہیں, تو آپ ایک بڑی پارٹی جو وفاق کے ساتھ ہے, جن کے ہم بار بار بات کرتے ہیں, انہوں نے پاکستان کھپے کی بات کی, اور اس سارے فیز میں پچھلے ایک سال ہو گیا اس حکومت کو, کہیں بھی بڑے لوگوں نے باتیں کی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, وہ پارٹی ان حکومت کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے ساتھ چلتے ہیں. کوئی مسائل نہیں ہے, انہوں نے مل کے چلنا ہے, تو وہ اس مسئلے کو بھی اچھے طریقے سے بیٹھ کر ایشو کو ریزالو کر لیں. اور یہ ماحولیات کا مسئلہ ہے, ہمارے زراعت کا مسئلہ ہے, ہمارے لیے مسائل آئیں گے مستقبل میں, ہماری جو ہے فصلوں کے مسائل آئیں گے, ہمیں گندم کا ایک بڑا مسئلہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے اگلے 1-2 سال میں. سر بھوک بڑی آئے گی, ٹھیک ہے, جس ریشو سے آبادی بڑھ رہی ہے, جو آپ نے ذکر کیا, جس ریشو سے آبادی بڑھ رہی ہے, ہمارے وسائل اس طرح سے نہیں بڑھ, یا ان کو پراپر یوٹیلائز نہیں کر رہے. ہاں, یہ جو گرین پاکستان کی بات ہو رہی ہے, اس میں ریزرویشنز جو ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عام کسان سے نکل کے وہ کارپوریٹ کلچر چلا جائے گا, ایک سائڈ پہ ممکن ہے کہ اگر جب فصل زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے الٹیمیٹلی وہ پورے ملک میں لوگوں کو مل جائے گی. اچھا کب تک رہے گا؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں نا, اچھا جس کے پاس بھی آنا ہے, لیکن جو اس میں ریزرویشنز ہے وہ بھی غلط نہیں ہے. اس کا بھی حل وہی ہے کہ یہ 2 بڑی سیاسی جماعتیں جو حکومت میں ہیں اور جن کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے, آج جو حالات ایسے ہیں کہ کوئی بھی ان کو زبردستی ان سے کام نہیں لے سکتا, انہیں اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے, اور وہ فیصلے جو کہیں ایک جگہ پر ہوئے ہیں وہ ملک کے مفاد میں کریں. یہ جو انہوں نے جس کا ذکر کیا نا, انہیں جو بریف کرنے والے تھے, بائی چانس میری بھی ایک جگہ ان سے ملاقات ہو گئی, تو وہاں یہی کویشچن ہو رہا تھا کہ یار آپ پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنے کیوں نہیں دیتے. انہوں نے کہا بیٹھ جائیں, ہمیں کیا اعتراض ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور اس مسئلے کو حل کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور آخری جو ہے یہ جو مہورت ہے آخر میں, وہ ہے کہ رضوان رضی صاحب اور امداد سمر صاحب جفی ڈالیں گے, جادو کی جفی ڈالیں گے. ایک پپی ادھر, ایک پپی ادھر. الطاف بھائی کا مطالبہ ہے, نہیں جی سر, کی لڑائی ایک پپی ادھر, ایک اوے فرانچ کس طرح کرانا مرو. جی اب امریکہ سے واپسی کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی بیٹھک میں. اوکے جی, اللہ حافظ.